کہ وہ جانے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسپیشل دعوت پہ بلایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے؟ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین نوان۔ آج کا پروگرام پاکستان کی سیاست پہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میری خواہش ہوگی کہ ڈیلی میں آپ کو کوئی اچھی سے اچھی بات بتاؤں جس کا اس ملک کو فائدہ ہو اور ہمارا امیج دنیا میں اچھا جائے۔ ناظرین، ایک غلط اقدام ہوا جس کے بانی تھے مرحوم پرویز مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے ہمارے ملک کو بہت اچھی شناخت بخشی، انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور ان کی بہت ساری اچھائیاں ہیں، ان پہ بھی کسی دن ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک ناظرین ان سے ایک چھوٹا سا غلط اقدام ہوا جب وہ اپنے دور اقتدار میں صدر پاکستان بنے تو انہوں نے ایک غلط قانون پاس کر دیا جس میں مخصوص نشستوں کو ایڈ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم لوگ نقصان میں ہیں، ہمارا ملک نقصان میں ہے۔ وہ مخصوص نشستوں کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے اپنے حلقے سے، وہ بیچارہ 5-10 سال محنت کرتا ہے، کروڑوں روپیہ لگاتا ہے، لوگوں کے فوتگیاں، شادیاں، اچھائی برائی سب میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ تب جا کے کہیں اس کی باری آتی ہے، 2-4 الیکشن وہ ہار جاتا ہے، پھر وہ جیتتا ہے، اس کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ مشرف صاحب کے اس اقدام نے الیکشن لڑے بغیر اسمبلی میں جانا بہت آسان کر دیا۔ میری نظر میں یہ غلط اقدام تھا جس کو آج ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہیں اور ہم نے دنیا میں نام روشن کرنا ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا، ان پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ آج اگر ہم یہ غلطی ٹھیک کر لیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی اور ہمارا ملک ترقی کی منازل جلدی سے طے کرے گا۔ ناظرین، وہ غلط اقدام یہ تھا کہ مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں پاکستان کے 4 صوبوں میں۔ میری نظر میں وہ اس لیے غلط ہے کہ ایک بندے نے الیکشن ہی نہیں لڑا، اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہی نہیں ہے، وہ اسمبلی میں جا کے لوگوں کی بات کیسے کرے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں ہوا یہ کہ مشرف صاحب نے تو سارا خانہ پوری کمپلیٹ کر لی اور نشستیں کمپلیٹ بھری گئیں، کچھ لوگ الیکٹ ہو کے آئے، کچھ نان الیکٹڈ تھے۔ ان کی وجہ سے آج تک یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو پارٹی بھی اقتدار میں آتی ہے اس کو مخصوص نشستیں آٹومیٹکلی الاٹ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ہم نے اسمبلی میں کیسے پرفارم کرنا ہے، عوام کی بات ہم نے اعلیٰ حکام تک کیسے پہنچانی ہے۔ یہ بیچارے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نیا الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، ملک کے لیے نقصان ہے۔ اب آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ 4 صوبوں میں ہم نے کیسے یہ مخصوص نشستیں الاٹ کر دی ہیں جو ہمارے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 60 نشستیں، پنجاب اسمبلی میں 66 نشستیں، سندھ اسمبلی میں 29 نشستیں، KP کے اسمبلی میں 22 نشستیں، بلوچستان اسمبلی میں 11 نشستیں۔ اب ناظرین، 4 صوبوں کی نشستیں آپ دیکھ لیں اور قومی اسمبلی کی نشستیں دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو پارٹی کے کوئی خاص ورکر ہیں یا عہدیدار ہیں یا ان کی پارٹی کے لیے کوئی خاص گراں قدر خدمات ہیں یا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یعنی ایک پارٹی اقتدار میں آئی ہے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی ابلائج کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی ابلائج کرنا ہے، ایون دین کے باہر سے بندے لے کے آ جاتے ہیں، یہ وزیر خزانہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر خارجہ ہے۔ یہ بندر بانٹ ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی کرپشن کی ایک قسم ہے۔ یہ ہم کرپشن کر رہے ہیں، یہ ہم 24 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔
میری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہوگی کہ یہ سسٹم کو اس ہمارے ملک سے نکالیں. یہ سسٹم نہیں چل سکتا. آپ الیکٹڈ لوگوں کو نمائندہ بنا کے جب اسمبلی میں لاتے ہیں نا تو وہ آپ کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کا میسج پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو oblige کر کے ان کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیں گے, ان کو پہلے سیکھنے میں ٹائم لگے گا, ملک و قوم کا پیسہ برباد کریں گے, مختلف تجربات میں باہر کی کمپنیوں سے ٹھیکے داریاں جو طے کرتے ہیں اس میں بھی آپ کا نقصان کریں گے. لہٰذا یہ غلط اقدام ہے, اور غلطی جب پتہ چل جائے تو اس کو دور کر لینا چاہیے. اب دیکھیں 188 مخصوص نشستیں ہیں جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا, یا کوئی بندہ آن ایئر آ کے مجھے یہ چیزیں سمجھا دے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے. ہم ہر روز اپنی جیبیں بھرنے کا پلان کر کے اقتدار میں آتے ہیں, اور سرکاری ملازم نوکری پہ بھی وہ بیچارہ اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو جیبیں بھرنی ہیں. جو بندہ نوکری کے لیے کسی بھی عہدے پہ لگا اور وہ سرکاری نوکری ہے نا, میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا دوں کہ وہ جانے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے. وہ رشوت لے گا تو کام ہوگا, ادروائز آپ کا کام نہیں ہوگا. تو یہ جو رشوت کا بازار گرم ہے پچھلے 75-80 سال سے, اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ جو ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور جاتے جاتے کر دوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسپیشل دعوت پہ بلایا. ان کو اپریشیٹ کرنا ہے یا پس پردہ کچھ ڈیلز کرنی ہیں, یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. ان کے ساتھ DGISI عاصم ملک صاحب بھی ساتھ گئے ہیں. ناظرین, 2 جرنیلوں کو اسپیشل بلانا تھوڑا سا ٹوسٹ ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ یہ کابینہ کے ساتھ نہیں گئے. ان کو الگ سے بلا کے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے, کیونکہ اس وقت وہ سخت غصے میں ہیں اور وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور DGISI صاحب کو وہ ریکویسٹ کرے یا کوئی ترلا منت کرے کہ ساڈے تے ہاتھ ہولا رکھیا جے, مہربانی تہاڈی ساڈے وال جڑا نہ آیا جے. اور ناظرین, پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا اس وقت وہ مکمل گھٹنے لگا چکا ہے. اسرائیل ہی کہہ رہا ہے اس کو کہ ہمیں بچاؤ, اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈیل کا حصہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی کہ پاکستان اس جنگ میں انٹر نہ ہو. لیکن امت مسلمہ کی یہ درینہ خواہش ہے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بنے, پاکستان اس جنگ کو جیتے. تو گزارش یہ ہے کہ جنگیں اچھی چیز نہیں ہیں. ہمیشہ امن پسند جو معاشرے ہیں نا وہی سروائیو کرتے ہیں. ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے, امن کی بات کرنی چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم.